آج کا پہلا مسئلہ نمبر 39 اس کتاب کے اعتبار گھر کا فرش اور کارپیٹ وغیرہ اگر نجاست کے گرنے سے نجس سب سے مشکل زندگی ہے. کارپیٹ لگانے کے بعد کارپیٹ کو پاک رکھنا مشکل کام ہے اور پاک کرنا ایک مشکل. تو لگے ہوئے کارپیٹ پر گھر میں، آفس میں جہاں آپ رہتے ہیں یا ایسے روم میں اس کو آپ شیئر کر رہے ہیں اور آپ پاک کر پہلے معلوم تو ہو کہ نجس ہوا کہ نہیں. نجاست کے گرنے سے نجس ہو جائے اور نجاست کا کوئی مادہ، کوئی ذرہ، کوئی پارٹیکل فرش وغیرہ پر باقی نہ رہے. اوپر سے پارٹیکلز ختم ہو گئے لیکن نجاست تو گری. نجاست کے پارٹیکلز ختم ہونے سے پاک نہیں ہو جائے گا. اسے پاک کیا جا سکتا ہے، اس کو نکال کر ضائع نہیں کیا کریں گے بلکہ پاک کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کسی برتن میں، مگ وغیرہ میں پانی دیجئے، اس پر آب قلیل تھوڑا پانی ڈالا جائے. جب پاک پانی پوری نجس جگہ کو گھیر لے پھر اس پر سے پانی کو نکالا. پانی نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جس کے لیے کپڑے کو نچوڑا جائے یا دبایا جائے. اگر اس کو دبانا نچوڑنا ممکن ہے یا کوئی برقی مشین یا الیکٹرک وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس پانی کو سک یا اسے رگڑا جائے یا کپڑے کے کسی ٹکڑے کے ذریعے سے نکالا جائے. یعنی ایک خشک کپڑا آپ نے لیا، اس پر رکھا، اسے پریس کیا تاکہ اس فرش کا، کارپیٹ کا پانی کپڑے کے اندر، اور اسے نکال کے نچوڑ دیا اس کا. اس سے فرش اور کارپیٹ وغیرہ پاک ہو جائیں. دیکھیے، عبادتیں اپنے مقام پر، دعائیں اپنے مقام پر، نجاست سے بچنا اپنے مقام. اگر نجاست کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کی، میری اور آپ کی نمازوں میں اور دعاؤں میں وہ اثر نہیں آپ کے آنا. پھر کہتے ہیں احتیاط واجب کے مطابق اس نجس فرش سے نکلا ہوا پانی یعنی دھون جو نکلا اس نجس شمار ہوگا. آغائے تیستانی کے نزدیک احتیاط واجب. یہ تو بات تھی عام نجاستوں کے مسئلے میں. اگر پیشاب کے علاوہ کسی اور نجاست کے ذریعے کپڑا یا کارپیٹ نجس ہو جائے تو اس کو بھی پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے. لیکن یورین کے مسائل خاص طور سے بیان ابھی ہوں گے. جس طرح شیر خوار بچہ یا بچی کا حکم بھی مخصوص ہے اس کے یورین کے کارپیٹ پر گر جانے کے بعد پاک کرنے کے حوالے کے مسائل آ رہے. اگلا مسئلہ نمبر 40، اگر گزشتہ نجس چیزوں کو نلکے کے پانی سے پاک کرنا چاہیں، پائپ لگا کر جو کر پانی سے ملا ہوا ہو، تو نچوڑنے، دبانے یا سک کرنے کے ذریعے پانی کو خارج کرنے کی ضرورت. یہ کب تھی؟ جبکہ پانی قلیل تھا جس سے پاک کیا. اگر پانی کثیر ہو، کر ہو، یہ زحمت پھر نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ جیسے ہی کر پانی کا یہ پاک پانی جو ہے نجس فرش تک پہنچے گا وہ پاک ہو جائے. اگلا مسئلہ 41، اگر کپڑا یعنی کارپیٹ، فرش وغیرہ ایسی نجاست کی وجہ سے نجس ہو جائیں جو ٹھوس مادہ رکھ، یعنی کہ باہر سے آپ آئے تو آپ کے پیر میں لگا ہوا تھا یا بچے نے اسٹول پاس کر اس طرح خون گر کر اس کے اوپر کے پارٹیکلز کارپیٹ پر آ گئے اور اس کا اثر باقی رہ جائے جس طرح خون اور منی ہے، تو انہیں بھی پچھلے مسئلے کی طرح سے بیان کیے گئے طریقے سے پاک کیا جا سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ نجاست کے اوپر کے پارٹیکلز اور اس کا اثر پہلے زائل کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پاک کر لیں اور عین نجاست کو دور نہ. تو آپ بہت اچھے انداز سے جانتے کہ کوئی بھی چیز پاک کرنے سے پہلے نجاست کو دور کیا جاتا ہے. یہ اثر دھونے سے زائل ہو جائے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے برطرف کیا جائے تو یہ لازم ہے کہ پہلے ایسا ہو تو یہ پاک شمار. البتہ اس مسئلے میں اور گزشتہ مسئلے میں جہاں عین نجاست کا اثر باقی نہ تھا، یہ فرق ضرور ہے. اس مسئلے میں اس پانی کے ذریعے عین نجاست کو برطرف کیا جائے وہ احتیاط واجب کے طور پہ نہیں، فتوے کی بنیاد پہ نجس ہوگا. فرق کیا ہے؟ اگر عین نجاست کو ہٹانے کے بعد آپ نے پاک کیا تو اس پانی کا دھون جو نکلتا ہے غسالہ، وہ بنابر احتیاط واجب آغائے سیستانی کے لحاظ سے نجس تھا. اگر عین نجاست کو زائل کرنے کے بعد آپ نے، اور اگر عین نجاست کے رہتے ہوئے پاک کر رہے ہیں تو اب جو اس کا دھون ہے
اور بنا بر فتوی سید سیستانی نجس شمار کیا جائے گا۔ یہ بہت باریک سا مسئلہ ہے۔ آپ کو دونوں صورتوں میں کپڑے کو، اس مشین کو جس سے آپ سک کر رہے ہیں، جو پانی اس سے نکل رہا ہے، اس سے پرہیز لازم ہوگا کہ وہ آپ کے لیے نجاست کا حکم رکھتا ہے۔ اب وہ مسئلہ کہ جو اشارہ کیا گیا پہلے 42، اگر فرش، لباس اور کارپیٹ وغیرہ ایسی بچی یا ایسے بچے کے یورین کی وجہ، پیشاب کی وجہ سے نجس ہو، جو دودھ کے علاوہ شاذ اور نادر کوئی غذا کھاتا، یعنی اس کی اکثر غذا دودھ ہو، کبھی کبھی کچھ کھا لیتا ہو، تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر ایک ہی دفعہ اتنا آب قلیل ڈالیں کہ پیشاب والی جگہ کو پورا گھیر لیں۔ اس کی طہارت کے بعد طہارت میں استعمال شدہ پانی نچوڑنے اور دبانے کے ذریعے نکالنا ضروری نہیں ہے۔ یہ شیر خوار بچے کے یورین کا مسئلہ باقی نجاستوں سے ذرا ہٹ، مگر اس وقت تک جب تک کہ بچہ ٹھوس غذا نہ کھاتا ہو۔ اگلا مسئلہ نمبر 43، پیشاب کی وجہ سے نجس کپڑا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوٹے یا پیالے کے ذریعے قلیل پانی نجس کپڑے پہ ڈالا جائے، اور جب پانی نجس جگہ کو گھیر لے تو کپڑے کو نچوڑ کر، اگر بچہ شیر خوار تھا تو نچوڑے بغیر پاک ہو گیا، اگر بچہ اب شیر خوار نہیں ہے، کسی بڑے کا یورین ہے، تو اس کا مسئلہ یہ والا، تو اس کپڑے کو نچوڑ کر اس کا پانی نکالا جائے، پھر دوسری دفعہ بھی اسی عمل کو دہرایا جائے، اس سے کپڑا پاک ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ کپڑے پر پھر یورین کے کوئی بھی آثار باقی نہ ہو۔ کپڑے کو دھوتے وقت جو پانی اس سے گرے گا وہ احتیاط واجب کے طور پر نجس شمار ہوگا، اور اگر عین نجاست یعنی کہ یورین کے خود عین موجود ہو تو پہلی دفعہ نکلنے والے پانی کی نجاست کا فتویٰ، نچوڑنے والے ہم کو دونوں مرتبہ ہی اس سے پرہیز کرنا ہے، البتہ دونوں دفعہ کا حکم مختلف، کہ جس کپڑے سے آپ نے اس کے اوپر کے پانی کو سک کیا ہے، اب جو دھون نکلا ہے اس سے پرہیز کرنے کے مسئلے میں کہیں احتیاط واجب، کہیں فتویٰ۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا